حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمالی تعارف۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سبق کا آغاز کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایمان کی حالت میں ان کی زیارت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سب سے بلند ہے، کیونکہ انہوں نے دین حق کی راہ میں ہر قسم کی مصائب اور مشکلات کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام عبداللہ اور کنیت ابن عباس تھی۔ آپ کے والد کا نام عباس ابن عبد المطلب اور والدہ کا نام لبابہ بنت حارث تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو لقب ہے وہ ترجمان القرآن ہے، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی جو ہے بہت عمدہ تفسیر لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو دعا دی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ آپ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے حج کے موقع پر ایک مرتبہ سورہ نور کی تفسیر اس طرح سے بیان کی کہ جو نہ تو میرے کانوں نے پہلے سنی تھی اور نہ ہی آنکھوں نے کبھی دیکھی تھی، اور اگر روم اور فارس کے لوگ اس کو سن لیتے تو کوئی بھی چیز انہیں اسلام سے نہ روک سکتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے فقیہ، عالم اور محدث تھے۔ انہوں نے قرآن کی بہت تفصیل سے تفسیر بیان کی، اور آپ کا انتقال 68 ہجری میں ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اب ہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جن کی کنیت ابو منظر تھی۔ آپ کی یہ کنیت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی تدوین کا کام کیا، کتابت کا کام کیا، یعنی آپ کاتب وحی رہ چکے ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالم دنیا سے چلا گیا ہے۔ نمبر 3 پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر 11 سال تھی۔ خود حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ بنو نجار کا یہ لڑکا جو ہے اسے 17 صورتیں قرآن مجید کی یاد ہیں، اور آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ 17 صورتیں سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ کی ذہانت اور قوت حافظہ اور آپ کے سیکھنے کے جو شوق تھا اس کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہود کی زبان سیکھو، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر 2 ہفتوں میں ہی یہود کی زبان سیکھ لی۔ اس کے بعد یہود سے آنے والے خطوط جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط یہود کو لکھ کر بھیجتے۔ حضرت زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کتابت وحی کا کام کرتے رہے۔ آپ نے قرآن مجید کے کاتب رہ چکے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خلیفہ اول کا دور تھا، عہد صدیقی میں قرآن کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو اس خدمت پر مامور کیا گیا، اور جب عہد عثمانی میں قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کر کے دور دراز کے تمام صوبوں میں بھیجنے کا انتظام کیا جانا تھا تو آپ کا ہی نام لیا گیا اور آپ کو اس عہدے پر جو ہے مقرر کیا گیا۔ لہٰذا آپ قرآن مجید کی کتابت، قرآن کی تدوین، اس کو جمع کرنے اور نشر قرآن، ان تمام امور میں آپ شامل رہے، اور یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے۔
آپ کا انتقال 45 ہجری میں ہوا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اس امت کا بہت بڑا عالم اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو ان چند صحابہ کرام کا اجمالی تعارف ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔